راتوں کے اعتبار سے لے کے شب قدر اور شب برات۔ شب برات قریب آنے والی ہے، 25 تاریخ اتوار کا دن گزر کر جو رات شروع کی وہ شب برات ہے، اگلے دن پیر کا دن ہے۔ یہ رات بڑی فضیلت والی بڑی قیمتی رات ہے، اللہ کی طرف سے خصوصی نظر رحمت، خصوصی عنایت، خصوصی توجہ بندوں کی طرف ہوتی ہے، اور مغفرت کا ایک عام اعلان اور فیصلہ کر دیتے ہیں۔ مغفرت کا ایک عام اعلان اور فیصلہ کر دیتے ہیں۔ شب برات کے بارے میں ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں اپنے بندوں کی طرف خصوصی نظر رحمت کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں۔ نظر کرم ہوتے ہیں نا، خصوصی نظر رحمت کے ساتھ اللہ کی توجہ بندوں کی طرف ہوتی ہے۔ قیام اور پھر انہیں عبادی اور اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت علی اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شب برات ہو، شعبان کی 15ویں رات، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو جب شب برات ہو فرمایا قوموا لیلہا، رات کو قیام کرو۔ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ رات کو قیام کرو، یعنی نوافل پڑھو، عبادت کرو، نفلی نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، تسبیحات پڑھو، درود شریف پڑھو، ذکر کرو اللہ کا، دعا مانگو، سب عبادت ہے۔ قوموا لیلہا، رات کو قیام کرو، نوافل پڑھو، وصوموا نہارہا، اور دین کا روزہ رکھو۔ کیوں؟ پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو جیسے ہی وہ رات شروع ہوتی ہو، جیسے اس مہینے میں اس شعبان میں اتوار کا دن جب پورا ہوا، سورج ڈوب گیا، اسی وقت سورج ڈوبنے کے ساتھ جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر، آسمانے دنیا پر تشریف لاتے ہیں، نزول فرماتے ہیں۔ اللہ نشان دے رہے ہو، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا سمائے دنیا پر نزول فرمانا، اس کا ایک مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلی اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ جو بات ہے وہ ہر رات میں ہوتا ہے، ہر رات میں، لیکن ہر رات میں پوری رات نہیں ہوتا، بلکہ رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا کو تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ کی خصوصی تجلی، خصوصی رحمت، خصوصی نظر کرم ہوتی ہے۔ لیکن اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ پوری رات اللہ کی خصوصی تجلی اور نظر رحمت اور نظر کرم ہوتی ہے، اور سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی، یعنی رات شروع ہونے کے ساتھ ہی اللہ سمائے دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں اللہ؟ فیقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من مستغفر بھی فاغفر، اعلان ہوتا ہے ارے ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی، اپنے خطاؤں کی بخشش اور مغفرت طلب کرے، مجھ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، فاغفر له، اور میں اس کی مغفرت کا فیصلہ، اعلان ہوتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اس رات میں کیا کام کرنا ہے ہمیں؟ کثرت سے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی۔ اوپر سے اعلان ہو رہا ہے اے کوئی مغفرت کا طلبگار، بخشش کا خواستگار، معافی مانگنے والا، کہ جس کی معافی کا میں فیصلہ کر دوں، اور نیچے سے بندہ کہہ رہا ہو ربی میں بڑا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ کیا حسین سنگم ہوگا،
کیا بہترین ملاپ ہوگا، اوپر سے اعلان، نیچے سے بندے کی دعا، مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ پھر دوسرا اعلان ہوتا ہے انا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا، فارزقہ، کہ میں اس کو روزی دینے کا فیصلہ کروں۔ جو لوگ روزی کے لائن سے تنگی میں مبتلا ہے، تنگی معاش کے شکار ہے، روزی روزگار کے لائن سے پریشان حال ہے، ان کے لیے بڑا سنہرا موقع ہے یہ شب برات۔ ہاں، اس رات میں اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں حلال، پاکیزہ، وسعت والی، برکت والی روزی عطا فرما، اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما۔ مانگے اللہ سے، مانگنے کی رات ہے، خدا سے مانگنے کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تو فیصلہ ہے ادعونی استجب لکم، ارے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ قبول کروں گا۔ اور اللہ کا فیصلہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ بندوں کا معاملہ الگ ہے، اس سے مانگو ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہو رہا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگو۔ ہاں، یہاں تک فرمایا کہ نمک معمولی چیز ہے، اس کی بھی ضرورت پڑے کس سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی کس سے مانگو بھائی، اللہ سے مانگو۔ ہمیں تو صلاۃ الحاجت سکھائی گئی کہ کسی بندے کو کوئی بھی ضرورت ہو، دنیاوی یا اخروی، اس کا تعلق دنیا سے ہو یا دین سے ہو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے اور پھر اللہ سے دعا مانگے۔ دعا سکھائی گئی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ پوری دعا ہے اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، مانگے اللہ سے۔ آج میرے دوستو، ہمارا ایک پریشانی کا سب سے بڑا سبب، اور سببوں کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ ارے دعا تو عبادت ہی نہیں، عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کا خلاصہ ہے۔ الدعاء مخ العبادت۔ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ مجھے کپڑے دے دے، تو جہاں اپنی ضرورت اللہ سے مانگ رہے ہیں، اپنی ضرورت پوری ہوگی، ساتھ میں یہ عبادت ہے، ثواب بھی ملے گا۔ دعا ہے، عبادت ہے۔ تو اعلان دوسرا یہ ہوتا ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی روزی کا طلبگار، روزی کا سوالی، مجھ سے مانگے ہے، میں اس کی روزی دینے کا فیصلہ کروں گا۔ تو یہ رات مانگنے کی اللہ سے، ہم اللہ سے مانگے۔ پھر تیسرا اعلان ہوتا ہے الا مبتلا فعافیہ، ارے ہے کوئی مصیبت کا مارا، پریشانی کا شکار، حالات کا ستایا ہوا، بیماری میں مبتلا، تکلیف میں مبتلا، کسی بھی لائن کی تکلیف مصیبت اس میں مبتلا ہو، الا مبتلا، ہے کوئی مبتلا بلا، مبتلا تکلیف، مبتلا بیماری، مبتلا پریشانی، وہ عافیہ، مجھ سے مانگے عافیت کو، میں اسے عافیت عطا کروں گا۔ کیا عطا کروں گا بھائی؟ عافیت عطا کروں گا۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے عافیت کا مل جانا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی بندے نے اللہ سے عافیت سے بڑی کوئی نعمت نہیں مانگی ایمان کے بعد۔ عافیت کا مطلب ہے ہر طرح کی مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے حفاظت اور امن نصیب ہو جائے دنیا اور آخرت میں۔ اسے حضور نے فرمایا سلوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ اور بزرگ اللہ سے مانگتے تھے اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میرے بدن میں عافیت عطا فرما، اللہم عافنی فی سمعی، میری قوت شنوائی میں اور میرے کان میں عافیت عطا فرما، اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ میری قوت بینائی میں اے اللہ عافیت عطا فرما۔ کبھی آپ مانگتے تھے اللہم عافنی فی دینی،
اللہ مجھے اپنے دین میں عافیت عطا فرما، اللہم عافنی فی دنیا، اللہ مجھے اپنی دنیا میں عافیت عطا فرما، اللہم عافنی فی مالی، اللہ مجھے اپنے مال میں عافیت عطا فرما، اللہم عافنی فی اہلی، اللہ مجھے اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں عافیت عطا فرما، اللہم عافنی فی ولدی، اللہ مجھے اپنی اولاد کے لائن کی عافیت عطا فرما۔ دعائیں سکھائی ہے، مصنون دعاؤں کا اہتمام کرے، سیکھے مصنون دعائیں، کیونکہ مصنون دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ تو کوئی پریشانی کا شکار ہو، بیمار ہو، یہ رات اللہ اس کو دے رہے ہیں، مانگ اللہ سے، شفا عطا کرے گا، مصیبت سے نجات عطا کرے گا۔ پھر اور اعلان ہوتے ہیں اللہ قضا، کیا کوئی ایسا ہے، کیا کوئی ایسا ہے، کیا کوئی فلاں ہے، کیا کوئی فلاں ہے، یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کب تک؟ حتی یطلع الفجر، صبح صادق ہونے تک، سورج کے غروب ہونے سے، یعنی رات جیسے شروع ہوئی، اللہ سمائے دنیا پر تشریف لے آئے، اللہ کی خصوصی تجلی، خصوصی رحمت کا نزول شروع ہو گیا، نظر کرم شروع ہو گئی، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان شروع ہو گیا۔ صبح صادق تک یہ رہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس رات کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام رات کے وقت میرے حجرے میں تشریف لائے، میری بانی کا دین تھا، آپ نے سونے کی تیاری کی، کپڑے اتارے، ٹائٹ کپڑے آپ اتار دیتا ہے، معمولی کپڑے میں سوتا ہے، پھر ابھی برابر اتارے بھی نہیں تھے کہ آپ نے پہن لی اور حجرے سے باہر تشریف لے گئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے اوپر رشک سوار ہو گیا کہ شاید آپ میری کسی سوکن کے پاس تشریف لے جائیں، یعنی اپنی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ تو میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے حجرے سے، کمرے سے، روم سے باہر نکلی اور آپ کے پیچھے پیچھے چلی کہ آپ کہاں جا رہے؟ دیکھا تو آپ تو جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، مدینہ منورہ کا قبرستان، دنیا کا سب سے بہترین قبرستان جنت البقیع، وہاں تشریف فرما ہے اور کھڑے کھڑے دعائیں مغفرت فرما رہے وہاں کے مردوں کے لیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے ماں باپ اب پر قربان ہوں، حضور تو کس کام میں مشغول ہے اور میں کس خیال میں ہوں۔ پھر کہتے ہیں میں الٹے پاؤں اپنے روم میں واپس آ گئی، میرے پیچھے پیچھے حضور بھی تشریف لے آئے، تو میرا سانس چڑھ رہا تھا، میں ہانپ رہی تھی، سانس پھونک رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ آپ کیوں رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تھا وہ صاف صاف کہہ دیا۔ تمام صحابہ کی خصوصیت ہے، ان کے دل پاک اور صاف تھے، جو یہاں وہ یہاں، اس میں اور اس میں فرق نہیں تھا۔ کہا حضور آپ آئے، آپ ایک دم سے نکل گئے تو میرے دل میں خیال آیا، اس لیے میں آپ کو جو ہے دیکھنے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے آئی، آپ کو وہاں دیکھا اور میں واپس آ گئی، تو ابھی آئی ہوں اس لیے چلنے کی وجہ سے میری سانس پھول رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا عائشہ تیرا گمان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ پھر فرمایا ارے عائشہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے آ کر یہ عرض کیا کہ حضور آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں اتنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی اور نجات عطا فرمائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے قبیلہ کلب، یہ قبیلہ ایسا تھا جس کے پاس بکریاں بہت تھی، اس لیے نبی علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں، ایک بکری میں کتنے بال؟ وہ ہزاروں بکریاں، مطلب یہ ہے بے شمار انگنت انسانوں کو اللہ تعالیٰ آج کی رات جہنم سے آزادی اور جہنم سے براءت اور چھٹکارا نصیب کریں گے اور ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ اسی لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ برات کے معنی چھٹکارا، خلاصی،
اس رات میں جہنم سے بے شمار بندوں کو برات چھٹکارا خلاصی نصیب ہوتی ہے، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ تو جبریل میرے پاس آئے گا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے یہ رات ہمارے لیے مغفرت کی رات بن جائے۔ کیسے بنے گی میں آگے بتا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پھر حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ آج کے رات میں عبادت کروں۔ کس قدر حقوق کا اہتمام ہے، کس قدر حقوق کا اہتمام ہے۔ عائشہ نے فرمایا میرے ماں باپ پر قربان۔ کہتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ حضور نے نماز شروع کی، 15ویں رات ہے، نفل نماز شروع کی، بہت لمبی نماز پڑھی، رکوع بھی لمبا، سجدہ بھی لمبا۔ کہتی ہے کہ سجدہ تو اتنا لمبا کیا، اتنا لمبا کیا، اور آپ سجدے میں بالکل سکون سے ہوتے تھے، حرکت نہیں ہوتی تھی، بیجا حرکت، بالکل سکون۔ تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے تو فکر سوار ہو گیا۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں یہ حالات ہوتے ہیں، عشق است و ہزار بدگمانی۔ مجھے یہ فکر سوار ہو گیا کہ حضور ہے یا روح قبضہ ہو گئی۔ لمبا سجدہ بلا کسی حرکت کے، سکون کے ساتھ۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے قریب جا کر حضور کے تلوے پہ ہاتھ رکھا، ٹٹولا تو حرکت محسوس ہوئی، مطلب خیال ہے، اور میں نے سنا کہ حضور اس سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ 15ویں رات ہے، نوافل میں ہے، سجدے میں ہے، اور سید الکونین اللہ کو اس دعا کے ذریعے سے یاد فرما رہے ہیں، اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ دعا کا ترجمہ سن لیجئے۔ حضور اللہ سے فرما رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے سجدے میں، اے اللہ میں آپ کی ناراضگی سے، آپ کی رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے اپنی ناراضگی سے، اپنے غصے سے، اپنے غضب سے بچا کر اپنی رضامندی، اپنی خوشنودی نصیب فرما دیجیے۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اور میں آپ کی سزا سے، آپ کے عذاب سے، آپ کے عقاب سے، آپ کی عافیت کی پناہ مانگتا ہوں کہ اپنے عذاب سے بچا کر اپنی عافیت پہ لے لیجیے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں آپ کی، کہ آپ کے عذاب سے، آپ کی پکڑ سے آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ جل وجہک، آپ کی ذات تو بڑی بلند و برتر ہے۔ پھر فرمایا لا احصی ثناء علیک، آپ کی شان کے لائق میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، آپ تو ایسے ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی، آپ تو ایسے ہیں جیسے خود آپ نے اپنی تعریف اور مدح اور ثنا بیان فرمائی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے اس دعا کے بارے میں پوچھا، تو اما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس دعا کو سیکھ لو، دوسروں کو سکھا دو، مجھے یہ دعا جبرائیل امین نے سکھائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو سجدے میں بار بار پڑھو، اس کو سجدے میں بار بار پڑھو۔ اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اس لیے میرے دوستو، اس رات کو ہمیں کس میں گزارنا ہے؟ عبادت میں گزارنا ہے۔ اس رات کو جا کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے۔ اب عبادت میں یہ بھی یاد رکھیے، شریعت کی طرف سے، قرآن اور حدیث کی طرف سے اس رات میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے، کوئی خاص نماز، کوئی خاص عبادت یہ ثابت نہیں ہے۔ کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی نفل نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، دعا کرے، تسبیح پڑھے، ذکر کرے، درود شریف پڑھے، کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ رات ہمیں دعا میں، عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، نماز میں اللہ توفیق دے صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس رات میں بھی پڑھے۔ تو اس رات کو جا کر کس میں گزارنی ہے بھائی؟ عبادت میں گزارنا ہے۔
اچھا، جاگنے میں بھی پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے. جب پوری رات جاگیں گے تو ہی جو ہے عبادت ہوگی اور شب برات کی قدر ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. نہیں، جتنا آپ میں طاقت ہو، چستی ہو، نشاط باقی رہے تب تک جاگے. حدیث میں یہاں تک کہ ایک آدمی رات کو قرآن پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اب نیند آنے لگی تو حضور نے فرمایا قرآن پڑھنا چھوڑ کے سو جاؤ، ورنہ پتہ نہیں نیند کی وجہ سے کیا بولنا چاہو گے، کیا نکلے گا. رات کو نماز پڑھنے کھڑا ہوا، 2-4 رکعت پڑھی، پھر نیند آنے لگی، فرمایا سو جاؤ، پھر اٹھ کے پڑھ لینا نفل نماز کی بات. تو جب تک ہماری طبیعت ساتھ دے، نشاط اور چستی باقی رہے تب تک عبادت کرے. پھر جب نیند ستانے لگے سنت کے مطابق سو جائے، کم سے کم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. لیکن جاگ کر عبادت کرنی ہے، شور و شگف، گپ شپ، لغویات، بیہودہ باتوں میں اپنا وقت گزارنا نہیں ہے. کہ بھائی شب برات ہے، چلو وہ فلانی ہوٹل میں چائے پینے جائیں گے، کھیر کھانے جائیں گے، ٹھنڈا پینے جائیں گے اور تھوڑی دیر بیٹھیں گے. یہ تو اس رات کی نامردی ہے. یہ رات عبادت کے لیے دی ہے، مانگنے کے لیے دی ہے. سب پریشان حال ہے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، ہر ایک کی اپنی اپنی پریشانی ہر آدمی جانتا ہے. اللہ نے سنہرا موقع دیا ہے، اللہ کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھے، اللہ سے مدد چاہے. کم عبادت کرے لیکن گناہ نہ کرے. یہ رات غیبت میں چلی گئی، چغل خوری میں چلی گئی، بیکار کی باتیں بکنے میں چلی گئی تو بجائے نیکی ملنے کے گناہ ہو جائے. ایک بات اور ہے اس رات کے جاگنے کے بارے میں. اچھا بھائی، کم سے کم درجہ یہ ہے عشاء کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھے. سو جاوے اگر دن بھر کا تھکا ہوا ہے اور تہجد پہ اٹھ جاوے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ عبادت کرے، وہ بھی نہیں تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا. لیکن کوشش یہ ہو کسی قسم کا گناہ ہم سے نہ ہو. شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. وہ دیکھتا ہے شب برات ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو رو رو کے دعا مانگ رہا ہے، یہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ رو رہا ہے، اس کی تو مغفرت ہو جائے گی. اب اس کو وہاں سے ہٹانے کے لیے چلو چائے پی کے آتے ہیں، چلو ذرا ٹھنڈا ہو جائے، چلو ذرا ایک چکر لگا کے آتے ہیں. پھر وہ چکر لگانے میں باتوں باتوں میں زبان کے آنکھوں کے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، نیکی تو گئی گئی، اوپر سے کیا گئی، گناہ گئے. یہ تو ایسا ہو گیا گناہ تو گناہ ٹھہرا، ہماری عبادتیں بھی مجرمانہ ہیں. گناہ تو گناہ ٹھہرا، ہماری عبادتیں بھی مجرمانہ. اس کا خیال رکھیں. ایک اور بات ہے کہ بھائی اس رات میں نفل عبادت کرنے کے لیے کسی خاص جگہ مسجد وغیرہ میں جمع ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے. نفل عبادت کے لیے بہتر کیا ہے، اپنا گھر ہے. تنہائی کی عبادت، تنہائی کی عبادت، نفل فرائض نہیں، تنہائی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ہم جاتے ہیں مکہ میں مسجد حرام میں، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ملتا ہے. وہ بھی بولے فرائض کے بارے میں ہے. نوافل تو وہاں پر بھی اپنے گھر میں تنہائی میں خلوت میں بہتر ہے. تو نوافل کے لیے تو خلوت، تنہائی، بس بندہ ہو اور اس کا رب ہو، تیسرا کوئی نہ ہو، پرائیویٹ معاملہ، یہ بہتر ہے. اس رات میں عبادت کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ اجتماعی طور پر جمع ہونا یہ بھی منع ہے. اپنے اپنے گھر میں آتی عبادت کرے. گھر میں بچے دیکھیں گے ماں بھی نماز پڑھ رہی ہے، باپ بھی مانگ رہے ہیں اللہ سے، بڑا بھائی بھی رو رہا ہے، تو اس کا اثر بچے پر پڑے. آج ہمارے گھر میں عام طور پر سارے کام ہوتے ہیں لیکن جو کام ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے. نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو، فرائض نہیں نوافل. اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو اور نماز پڑھو. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کہ جیسے قبرستان میں نماز نہیں ہوتی تو تم اپنے گھر میں بھی نماز نہیں پڑھتے. نوافل گھر میں پڑھنی چاہیے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ فرض نماز سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں وہ بھی گھر میں پڑھتے تھے. لیکن اب چونکہ بے دینی کا اور غفلت کا ماحول ہے، اب آدمی یہ سنتیں بھی اگر گھر میں پڑھنے جائے گا تو کچھ دنوں کے بعد چھوٹنا شروع ہو جائے گی. اس لیے وہ تو ٹھیک ہے مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو رات کی عبادت ہے، جو خاص خاص نوافل ہے، اس کے بارے میں بہتر تو یہی ہے کہ آدمی تنہائی میں اپنے گھروں میں اللہ کو یاد کرے. پھر اس رات میں ایک عمل ہوتا ہے قبرستان جانے کا. تو آپ یہ بھی سن لیجئے، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی 23 سالہ دور نبوت ہے.
13 سال مکہ میں، 10 سال مدینے میں گزارے. اس پوری سیرت طیبہ میں، پوری حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات کو قبرستان جانا روایتوں میں آیا ہے. ایک مرتبہ آپ کا جانا یہ روایتوں میں مروی ہے. اور شریعت کا ایک اصول ہے کہ جو چیز شریعت سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اس کو رکھنا چاہیے، نہ گھٹانا چاہیے نہ بڑھانا چاہیے. گھٹانا بھی غلط ہو جائے گا، بڑھانا بھی غلط ہو جائے گا. تو آپ زندگی میں کئی ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، یا کبھی کبھار اکیلے بلا کسی اہتمام کے چلے گئے، سنت ادا ہو گئی اور ثواب بھی مل جائے گا. لیکن اس کے لیے اجتماع کرنا، مستقل جماعتیں بنا بنا کر جانا اور قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، لازم سمجھنا، اور شب برات گویا شب برات کے ارکان میں سے سمجھنا، اور اگر قبرستان جانا نہ ہو تو یوں سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ ساری باتیں غلط ہے اور شریعت کے مزاج سے میل کھاتی نہیں ہے. دیکھو دین نام ہے اتباع کا، اللہ اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کا. اپنے شوق، اپنے جذبے، اپنی تمنا کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. پھر اس کے بعد کچھ گنہگار ایسے بھی ہیں کہ ایسی مبارک فضیلت اور برکت والی راتوں میں بھی اللہ کی نظر کرم سے وہ محروم رہتے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اگر یہ گناہ اللہ نہ کرے اگر ہماری زندگی میں ہو تو ہم اس سے توبہ کر لیں. اگر اس گناہ کے ساتھ یہ رات نصیب ہوگی اور اس گناہ سے ہم نے توبہ نہیں کی تو اس رات کی برکت ہمیں نصیب نہیں ہوگی. اس میں ایک گناہ ہے شرک کا، جو آدمی شرک کرتا ہے اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. دوسرا گناہ ہے دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، کسی مسلمان سے اپنے دل میں بغض، دشمنی، کینہ رکھنے والا. اتنا بڑا پاپ ہے یہ کہ ایسی بڑی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. تیسرا گناہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنے والا، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. چوتھا گناہ ہے رشتے ناطے توڑنے والا، رشتے داروں سے بد سلوکی کرنے والا، رشتے داروں کے حقوق ادا نہ کرنے والا. یہ بھی بڑا گناہ ہے. ایسے گنہگار کی اگر وہ اس گناہ سے خصوصی طور پر توبہ نہ کرے تو اس بڑی رات میں بھی اللہ کی نظر کرم اس پر متوجہ نہیں ہوتی اور اس کی مغفرت کا فیصلہ نہیں ہوتا. اور ایک گناہ ہے ماں باپ کا نافرمان، والدین کا نافرمان. بڑا بھاری گناہ ہے. دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس کی مغفرت اس رات میں بھی ہوتی نہیں ہے. ایک اور گناہ ہے زنا کاری، بدکاری. جو زنا کار ہے، بدکار ہے، زنا کے گناہ میں مبتلا ہے، اس کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی. ایک اور گناہ ہے جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، وہ ہے اپنا پائجامہ، اپنا پینٹ، اپنی لنگی، حتیٰ کہ جو اوپر کا کرتا پہنتے ہیں وہ بھی ضروری ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہو، ٹخنے کھلے ہوئے ہو. اتنا لمبا پائجامہ یا پینٹ وغیرہ پہننا کہ جس سے ٹخنے ڈھک جاوے، یہ منع ہے، بڑا گناہ ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایسے گنہگار کی اس رات میں بھی مغفرت ہوتی نہیں. ملتا کیا ہے بھائی اس گناہ سے؟ کیا لذت ملتی ہے؟ علماء نے رسول عاشقان فرنگ ہو گئے. انگریز کے کہنے سے چڈی اور نیکر پہنی تو گھٹنے بھی کھول دیے، لیکن رسول اللہ کے کہنے سے ٹخنے کھولنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں. ٹخنوں کو ڈھانک دینا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ پائجامہ پینٹ وغیرہ کے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، یعنی پورا آدمی جہنم میں جائے. بڑا گناہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے. اتنا بڑا گناہ ہے اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے میرے دوستو اس گناہ سے خصوصی توبہ کریں. اور ایک گناہ ہے جو نشے کا عادی ہوتا ہے، کسی بھی لائن کا نشہ کرے. حضور نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے. جو نشے کا عادی ہے، شراب کا عادی ہے، کسی بھی نشے کی چیز کے پینے کا، لینے کا عادی ہے، فرمایا وہ اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. ایک اور گناہ ہے کسی پر احسان کر کے احسان جتانے والا، احسان کر کے احسان جتانے والا، اس کی بھی مغفرت اس رات میں ہوتی نہیں ہے. تو ان تمام گناہوں سے خصوصی توبہ کریں. ایک بات اور ہے کہ روزہ رکھنے کا، 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کا. تو ایک بات آپ یاد رکھیں
کہ تمام پورے ذخیرے احادیث میں صرف ایک حدیث میں اس 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا تذکرہ آیا ہے. وہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے اور کافی کمزور ہے. اس لیے محدثین کا فیصلہ اور علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم 15ویں تاریخ کے روزے کو سنت یا مستحب قرار نہیں دے سکتے کیونکہ مضبوط بنیاد نہیں. لیکن ہاں کوئی آدمی 15ویں کو روزہ رکھے اس لیے کہ 15ویں تاریخ شعبان کا مہینہ ہے اور حضور پاک علیہ السلام سے شعبان کے مہینے کے جو ہے روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے, اس نیت سے رکھے انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. یا اس نیت سے رکھے کہ نبی علیہ السلام نے ہر مہینے کے 3 دن 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تھا اور آپ نے ترغیب دی تھی امت کو, تو یہ بھی ان تینوں میں سے 15ویں تاریخ ہے. اس حساب سے روزہ رکھے تو بھی اجر و ثواب مل جائے گا. ایک اور بات ہے اس مرتبہ کی جو ہے 15ویں تاریخ کو کہ پیر کے دن پڑ رہی ہے, اور پیر کے دن بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو عمل کی پیشی ہوتی ہے اللہ کے دربار میں. پھر آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو پیر کے دن تو میں روزے سے ہوں. تو پیر کی جو ہے, اور ایک حدیث میں پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور سے پوچھا گیا پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں, تو آپ نے فرمایا ارے پیر کے دن تو میری پیدائش ہوئی ہے اور پیر کے دن مجھ پر قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے, تو اس دن روزے کے بارے میں کیا پوچھنا. تو پیر کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت احادیث میں آئی ہے, تو اس نیت سے رکھے کہ بھئی پیر کا دن ہے, اس نیت سے روزہ رکھے گا تو بھی اس کو اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا. باقی کوشش یہ کرنی ہے میرے دوستوں کہ کسی قسم کے گناہ سے جو ہے ہم بچ جاوے, کوئی گناہ ہم سے نہ ہونے پائے. بعض مرتبہ عبادت کی شکل میں بھی آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے. اس رات میں ہو سکے اتنی عبادت کرے, تھک جائے سو جائے, عشاء کی نماز فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور اللہ سے یہ مانگے کہ روزانہ عشاء اور فجر اللہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات میں سنت اور شریعت سے جس طرح عبادت کرنے کا ثبوت ہے اس طریقے سے عبادت کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. اور اس رات میں اللہ تعالی ہماری اور پوری امت کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے اور پوری امت کو اللہ راحت اور اطمینان, عزت اور عافیت نصیب فرمانے کا فیصلہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.